بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 بیٹا، آئندہ کا جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس میں نثری اسباق میں شامل ہے نام دیو مالی اور علی بخش۔ بطور خاص کچھ باتیں کرنے کی تو نہیں ہے، لیکن وہی باتیں ہیں جو شروع سے میں کہتا آ رہا ہوں۔ بعض بچے اس پر توجہ دیتے ہیں، ان کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے، اور بعض صرف نظر سے کام لیتے ہیں، ان میں جو کہ تو غلطیاں موجود رہتی ہیں۔ تو عرض یہی ہے کہ پیٹرن آپ کے گوش گزار ہو چکے، بس یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نثری سبق تیار کریں بطور خاص، تو ضرور ضرور سبق میں جو دیا گیا ہے سبق اس کو ضرور پڑھیں ایک دفعہ، اور اس پڑھنے کے بعد آپ آئیے نوٹس میں جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور جو خلاصہ ہے اس میں یہ دیکھیں کہ جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ کس طرح کی ہے، اور واقعات کی ترتیب اور تسلسل کا کس طرح خیال رکھا ہے، اور اقتباسات کو کیسے اس نے مینیج کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہی باتیں ہیں کہ جن کو بطور خاص نثری اسباق میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب بالخصوص ہم نے بات کرنی ہے نظم کے اشعار کی، تو نظموں میں شامل ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور فاطمہ بنت عبداللہ۔ تو بہت ہم اس پہ تفصیل سے کلاس میں بات کر چکے ہیں، بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے، لیکن طالب علم کے جب ہم پیپر دیکھتے ہیں اشعار کی تشریح میں، تو جو بنیادی غلطیاں ہیں وہی ہمیں نظر آتی ہیں، جو کہ آپ کو ایک نمبر بھی اگر آپ کی وہ غلطیاں موجود ہیں تو کوئی بھی نمبر آپ کو نہیں مل سکتا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے صفحے تو بھر دی ہیں لیکن آپ کو شعر کا سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہیں جی، شعر میں جو بات ہوئی ہے سب سے پہلے جسے مفہوم کہتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور اس پہ کتنی باتیں ہیں یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آتا ہے اشعار کا جو پیٹرن ہے تشریح کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے مفہوم بطور خاص لکھنا نہیں ہے، اوپر مفہوم بات شروع کرنی ہے، اشعار کا جو تھوڑا سا تعارف دیں، اس کے بعد حوالہ اشعار سے ضرور کام لیں۔ اگر کسی شعر کی تشریح میں کوئی حوالے کا کوئی شعر، کوئی کوٹیشن قرآن حدیث کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو آپ کی شعر جو تشریح ہے وہ کہ بہت جاندار نہیں ہو سکتی کہ جس میں سے آپ کو پورے نمبر دیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بند ہیں، آپ کو یہ جو اشعار ہیں اگر اس میں سے آئے تو بند کی صورت میں آئیں گے، تو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ شعر کی جو بات ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ آپ الفاظ معنی ضرور پڑھا کریں۔ تو دیکھیں، تو اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، کہ جو میدان جنگ کی جو گرمی ہے اس کا بیان میں کس طرح کروں، کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر میں وہ بیان کروں گا تو جس طرح شمع پروانے کے گرد جو ہے، شمع کی گرد پروانہ جب گھومتا ہے اور وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، میری زبان میں مجھے یہی گمان ہے کہ وہ جل جائے گی۔ پھر وہ مزید بتاتا ہے کہ وہ لو کے الحذر، اتنی زیادہ تیز گرمی تھی کہ اللہ کی پناہ ہے اور اللہ ہی بچائے اس حرارت سے، کہ اتنی زیادہ تھی کہ رن کی زمین تو سرخ تھی، کہ جو میدان جنگ تھا اس کی جو زمین تھی وہ تو سرخ ہو گئی تھی، اور جو آسمان تھا وہ زرد ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک ایسی بلیغ تشبیہ ہے کہ جس طرح آپ فلیم کے اوپر، چولہے کے اوپر کوئی چیز رکھیں تیز آنچ پر، تو وہ جس طرح سرخ ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو ڈھانپا گیا ہوتا ہے ڈھکن وغیرہ وہ جس طرح زرد ہو جاتا ہے، بالکل زمین اور آسمان کی یہ سچویشن تھی۔ اور آب خنک کو خلق رستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، کہ ٹھنڈے پانی کو جو مخلوق خدا تھی وہ ترس رہی تھی، گویا اس طرح اتنی زیادہ ترس رہی تھی کہ آگ جو ہے، ہوا جو ہے وہ، آسمان جو ہے وہ ہوا سے آگ برسا رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیے بند نمبر 2، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب تب۔ اب مزید بتاتے ہیں کہ تجسس میں پہلے اضافہ کرتے ہیں کہ میں بتا ہی نہیں سکتا، لیکن بعد میں بتانے کی جسارت کرتے ہیں، تو حد کر دیتے ہیں کہ اتنی زیادہ ایگزیجریشن، مبالغہ آ رہی ہے۔ دیکھیے کہتا ہے وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب۔ یہاں جو وہ ہے، میں نے جیسے آپ سے کلاس میں بتایا تھا کہ یہ ہے جناب، یہ کوئی اشارے کے لیے نہیں ہے، یہ جذبات میں شدت کے لیے ہے، کہ اتنی زیادہ تیز لو تھی، اور آفتاب کی یعنی سورج کی جو شعاعیں تھیں وہ اتنی تیز تھیں، اور ان کا چمکنا اتنا تیز تھا کہ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب،
کہ جس طرح کوئی دھوپ میں نکلے تو کہا جاتا ہے کہ تمہارا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہو جائے گا، اسی طرح جو دھوپ کا جو رنگ تھا وہ بھی سیاہ پڑ گیا تھا سورج کی تیزی کی وجہ سے۔ اور جو نہر علقمہ تھی کہ دریائے فرات سے جو نکل کے میدان کربلا کے باغات کو جو سیراب کر رہی تھی نہر، وہ نہر علقمہ تھی جہاں امام حسین علیہ السلام کے خیام جو ہے وہ تانے گئے تھے، کہ نہر علقمہ کے بھی جو کنارے تھے وہ بھی سوکھے ہوئے تھے۔ اور یہ بہت محال بات ہے کہ جناب کہ نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے کیسے سوکھے رہ سکتے ہیں۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، کہ جو حباب یعنی بلبلے، اب کیا خوبصورت جو پرسونیفیکیشن ہے، تجسیم لفظ سے جو تصویر بنائی ہے کہ دریا کے اندر جو بلبلے تھے وہ خیمے کی صورت بنے ہوئے تھے، لیکن وہ خیمہ جو تھا وہ بھی تپ رہا تھا، اس پہ بھی جو ہے وہ آرام نہیں تھا۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کہ جو زندگی کا چشمہ تھا وہ اس میں بالکل خالی تھا، اور زندگی کے جتنی اقدار تھیں، معانی تھی، ان پر خاک اڑا دی گئی تھی۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، کہ جو دریائے فرات تھا وہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے کھول رہا تھا۔ بند نمبر 3 دیکھیے، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، کہ جو چار پائے تھے، یعنی چار پائے مطلب جانور وغیرہ کہ جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے جو تھے وہ جھیلوں کے کنارے، کیونکہ وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، اٹھتے ہی نہیں تھے۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، کہ جہاں مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اوپر سطح پہ رہتی ہیں، اور سمندر بہت ہی گہرا ہوتا ہے، کہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ مسکن میں مچھلیوں کے، جو مچھلیوں کا مسکن تھا یعنی جائے سکون تھی، وہ بھی سمندر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، یعنی مچھلیاں بھی بہت نیچے چلی گئی تھیں۔ آہو جو کاہلے تھے اور جو ہرن تھے وہ جو بہت لیزی اور سست ہو گئے تھے، اور جو چیتے تھے وہ بھی اپنی رنگت چھوڑ گئے تھے، جو اپنی رنگت نہ چھوڑنے کی وجہ سے مشہور ہیں، وہ بھی جو تھے وہ سیاہ فام ہو گئے تھے۔ سیاہ فام چیتے ہوتے بھی ہیں۔ پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، کہ پتھر پگھلنا جو ہے وہ شاعری میں بہت استعمال کیا جاتا ہے، کہ میں نے پگھلا دیا پتھروں کو، ایک تیرا دل پگھلتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن شریف میں بھی استعمال ہوا ہے کہ پتھر بھی جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے رونے لگ پڑتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت ایک جو ہے وہ تشبیہ ہے، کہ کچی موم کی طرح جو تھے وہ پتھر بھی جو ہے وہ پگھل گئے تھے۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، اب سرخی سے مراد یہ ریڈ کلر نہیں ہے، ریڈش نہیں ہے، یہاں مراد ہے کلر، کہ جو پھولوں سے جو رنگ تھا ان کا وہ بھی چلا گیا تھا، اور جو سبزی تھی یعنی سبزہ جو ہے وہ گرینش کلر ہے ان کا، وہ بھی جو ہے وہ گھاس سے اڑ گیا تھا۔ پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، کیونکہ اور جو سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کنوؤں میں جو پانی تھا وہ بھی ان کی سطح بہت کم ہو گئی تھی، صرف اور اس لیے کہ وہ بھی پانی بھی سایہ جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں جو کنویں ہوتے تھے وہ سیڑھیاں اتر کے ہوتے تھے، اور دوپہر کے وقت جو قافلے گزرتے تھے وہ سایہ حاصل کرنے کے لیے پانی کے قریب چلے جاتے تھے، نیچے چلے جاتے تھے۔ تو یہاں اسی سینس میں، اسی سینیریو میں بات ہو رہی ہے کہ پانی بھی نیچے اتر گیا تھا، کس لیے؟ سائے کی چاہ سے، کہ سایہ جو ہے وہ اسے حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیے، اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، شیر اٹھتے تھے۔ شیر جو ہے وہ اپنی بہادری شجاعت کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن یہاں اس نے یہ کہتا ہے کہ شیر بھی اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ وہ اپنی کچھار سے دھوپ کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے تھے، ہیں جی۔ ہاں، اور جو آہو تھے وہ سبزہ دار سے اپنا منہ نہیں نکالتے تھے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، اور جو ہے سورج کا جو چہرہ ہے وہ غبار سے اٹا پڑا تھا۔ گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، اور آسمان کو جو ہے وہ زمین کی حرارت کی وجہ سے جو ہے وہ تب چڑھ گئی تھی۔ تب چڑھنا مطلب کہ وہ تب گیا تھا، اس کو حرارت پہنچ رہی تھی۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے جو ہے وہ ایک زمانہ جو مخلوق خدا تھی وہ بے چین تھی، اور بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ جو بھی دانہ جو ہے وہ جس طرح بھٹی میں پھینکا جاتا ہے تو فوراً بھن جاتا ہے، تو زمین پر بھی یہی سچویشن تھی۔ آگے دیکھیے، گرداب پر تھا شعلۂ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، کہ گرداب پر تھا، کہ جو طوفان جو لہریں اٹھتی ہیں
ان پر ایسے گمان ہو رہا تھا کہ جیسے کہ یہ جناب کوئی آتش فشانی پہاڑ پھٹ گیا ہو، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، اور بلبلے جو تھے پانی کے وہ یوں گمان ہو رہا تھا کہ یہ آگ کے شعلے ہیں، اور پانی اس طرح ہے کہ جیسے ان شعلوں کے جو انگارے نکلتے ہیں وہ ہیں۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، ہر موج کی جو ہے وہ جو زبان ہے وہ پیاس کی وجہ سے باہر نکل آئی تھی۔ تہ پر تھے سب نہنگ، کہ جو مگر مچھیں تھیں وہ دریا کے کنارے پہ تھی، لیکن ان کی جان بھی جو ہے وہ جاں بلب تھے، ان کی جو جان ہے وہ نکلنے کے قریب تھی گرمی کی وجہ سے۔ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ پانی تھا آگ، پانی تھا آگ، آگ اور پانی یہ متضاد ہے، اسے کہتے صنعت تضاد، کہ پانی آگ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی کہ اپنی حرارت اور تاثیر کی وجہ سے پانی جو ہے وہ آگ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ گرمی روز حساب تھی، کہ وہ گرمی جو ہمیں کتابوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ سب سے زیادہ جو گرمی ہے سورج سوا نیزی بھی ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا، تو ویسے ہی گرمی تھی۔ ماہی کہتے ہیں جناب مچھلی کو، کہ مچھلی جو موج کی سیخ تک آتی تھی تو وہ کباب بن جاتی تھی، یعنی جیسے ہی کوئی مچھلی اوپر آتی تھی، وہاں پہ پڑھا ہے نا انہوں نے مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، تو وہ بھی بالکل ایسے ہو جاتی تھی جیسے کوئی باربیکیو ہو گیا ہے۔ آگے ہے جناب اس کے آپ نے شارٹ کوسچن وغیرہ بھی دیکھ لینے ہیں، اور اس کے MCQ بھی۔ فاطمہ بنت عبداللہ، یہ بھی بہت اہم ہے، ہم نے اس کا پس منظر ذکر کیا کہ کس طرح ورلڈ وار 1 سے پہلے یہ جو حالات تھے وہ بنائے گئے، اور کس طرح ترکوں کو ان کی جو سالمیت ہے اس کو ختم کیا گیا۔ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، کہ اے فاطمہ تو اس مرحوم امت کی جو ہے وہ آبرو ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، کہ تیرے جسم کی جو مٹی ہے اس کا جو ایک ذرہ ذرہ ہے وہ معصومیت کا پیکر ہے۔ تو اس کا پس منظر ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح ایک انتہائی چھوٹے سے کریکٹر نے میدان جہاد میں زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی، اور علامہ اقبال نے کیسا خوبصورت اسے نذرانہ عقیدت پیش کیا کہ اس وقت 1911 میں اخباروں میں بر صغیر میں جب یہ خبر چھپی تو ہر طرف جو ہے وہ ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ علامہ اقبال ایسے کریکٹرز کو، جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہی اگر کوئی بات کرے تو بات زندہ رہتی ہے، ان کی شخصیت زندہ رہتی ہے، وگرنہ کچھ عرصے بعد نہ وہ شخصیتیں ہوتی ہیں نہ ان شخصیتوں کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کا بھی وہی پیٹرن جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ بالخصوص آپ نے حوالے کے اشعار کو ضرور ذکر کرنا ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، کہ اے صحرا کی حور۔ اب حور صحرائی کا ہے یہ صنعت تضاد کا بڑا خوبصورت استعمال ہے، کہ وہ افریقن تھیں، بربر قبیلے کے سیاہ فام لوگ تھے وہ، ٹھیک ہے، تو اسے حور کہہ دیا ہے جی، حسن بلالی کی وجہ سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ایک حسن تھا اس کی وجہ سے، کہ اے صحرا کی حور، تیری قسمت میں یہ صحرا جو ہے وہ سعادت اللہ نے لکھی تھی، کہ غازیان دین کی سقائی، کہ غازیان جو دین تھے، دین کو سر بلند کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے تھے، ان کو تو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تہ و سپر، یہ جہاد سبحان اللہ کیا خوبصورت جہاد ہے یہ، اور حالت یہ ہے کہ نہ کوئی ڈھال ہے نہ کوئی تیرے پاس تلوار ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر، یہ تو نے کیوں کیا، یہ کوئی حماقت تو ہو نہیں سکتی، یہ صرف جذبات کی جو انگیخت تھی، تجھے جو برانگیختہ کیا شوق شہادت نے، یہ اسی وجہ سے تھا۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی۔ پھر اقبال جو ہے وہ چونکہ نا امیدی کے شاعر نہیں ہیں، اقبال یاسیت کے شاعر نہیں ہیں، اقبال کے شاعری میں امیدی کا جو پیغام ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یار اب اپنی خاکستر میں تھی، کہ یہ جو کلی ہے فاطمہ، یہ ہمارے خزاں رسیدہ، کہ جو خزاں زدہ ہمارا گلستان ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے اور ہمارا ہی وہ ہے، ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونے چاہیے۔ ایسی چنگاری بھی یار اب اپنی خاکستر میں تھی، کہ ہماری راکھ سے ایسی چنگاری بھی نکل آئی ہے کہ اس نے ہماری قوم کو جو ہے وہ دوبارہ ایک اٹھنے کا پیغام دیا ہے۔ پھر مزید کہتے ہیں
اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، کہ اگر ایک چنگاری ہے تو ایک چنگاری نہیں ہے، کہ ایک چنگاری جو ہے وہ دوبارہ پوری آگ لگنے کا سبب بنتی ہے، کہ اپنے صحرا میں، کہ ہماری جو امت مسلمہ کا جو صحرا ہے اس میں بہت زیادہ ابھی اسی طرح کے اسی جذبوں اور اسی ولولوں کے جو امین ہوں گے وہ ہرن ابھی پوشیدہ ہیں۔ ایسے لوگ آئیں گے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، کہ جب بادل برس جاتا ہے تب کہا جاتا ہے کہ اب مطلع جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے، اب کوئی جو ہے وہ بجلی نہیں ہوگی۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ یہاں انہونی یہ ہوگی کہ جو بجلیاں ہیں وہ برس گئے ہوئے بادل، برسا ہوا بادل مراد کہ جن کی عظمت کھو چکی ہے، عظمت رفتہ قصہ پارینہ بن گئے ہیں جو لوگ، ان میں وہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں وہاں بھی جو ہے وہ بجلیاں جو ہے وہ سو رہی ہیں، وہ دوبارہ کڑاکے کریں گی۔ پھر کہتا ہے فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمۂ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، کہ ابھی ہم جو رو رہے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ غم کے نہیں، خوشی کے آنسو بھی ہیں، کہ تو نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، کہ جو تیری خاک کا جو رقص ہے وہ کس قدر خوشی میں محسوس ہو رہا ہے، کہ جیسے قبر کی مٹی ہے، ایک پرسونیفیکیشن ہے تجسیم کاری، کہ قبر کی مٹی کے اوپر ہوا چل رہی ہے اور اس ہوا جو ہے وہ کیسے مٹی کو اڑا رہی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کہ ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، کہ اس کی قبر کی جو مٹی ہے وہ زندگی کے مقصد سے بھری ہوئی ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، کہ ہے کوئی ہنگامہ، کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے کو ہے، اور وہ تیری خاموش قبر سے جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کرے گا۔ پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، ایک نئی قوم کہ وہ تجھ سے ہی رہنمائی لے گی، کہ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی